پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو سے ملنے سینٹرل لندن کے علاقے کنزنگٹن پہنچے۔ پارٹی کے رہنما نے استقبال کیا۔ Hello, this is Suhail Badaj from Jio TV. I am downstairs. بی بی، آپ 4 سال سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے سب سے زیادہ کون سی چیزیں یاد آتی ہیں؟ بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں۔ ملک کی فضا، گلابوں کی خوشبو، بوری بازار میں جانا، لوگوں سے ملنا حلقے کے اندر، برسی کا موقع، سیاسی جلسے جلوس میں شریک ہونا، مذاکرات جو چلتے تھے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، اتنے چیز ہیں، سیاسی ہیں، ثقافتی ہیں۔ ملک کے برفیاں میں مس کرتی ہوں، داتا صاحب کے سامنے اور سیون شریف جا کر کے حاضری دینا میں مس کرتی ہوں۔ ہزار چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں ہیں، میں کہانی کدھر سے شروع کروں؟ لاہور پریس کلب میں موجود صحافیوں سے بذریعہ ٹیلی فونک پریس کانفرنس خطاب کیا۔ جنرل صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو سپریم کورٹ نے ان کو 3 سال کی مدت دی تھی تاکہ اسمبلی منتخب ہو، نئے اسمبلیاں منتخب ہوں۔ کھانا لگ گیا میرا، پلیز میونیز اور بی بی، آپ کو کوکنگ بھی آتی ہے؟ میں کوکنگ کرتی ہوں۔ میں زیادہ تر ریسیپی بک سے تو انسان سب کھانا پکا سکتا ہے، پاکستانی کھانا بھی پکا سکتا ہے، اور میرے کو زیادہ تر وہ جو حیدرآبادی ڈکن کے کھانے ہیں کھٹ مٹ کے، وہ مجھے پسند ہے، آلو کے، ٹماٹر کے۔ اور اٹالین کھانا، چلی کون کانی یا میکسیکن ہے، قیمہ اور لال لوبیا یا پھر اسپگیٹی، میں اپنے بچوں کے لیے وقتاً بناتی ہوں۔ کچھ ہربز بہت پسند ہیں، جیسے میرے کھانے میں چلی کون کانی بناتی ہوں یا اسپگیٹی بناتی ہوں تو میں زیادہ اوریگانو ڈالتی ہوں، یا جب میں وہ آلو کے ساتھ بناتی ہوں تو میں زیادہ تر رائے استعمال کرنا پسند کرتی ہوں، جو چھوٹے کالے کلونجی اور رائے، مگر زیرہ بھی بہت اچھا ہے، اگر آپ پہلے اس کو گرم تیل میں ڈال دیں بہت فرق ہو سکتا ہے۔ دھنیا، ہلدی، اور آج کل کے زمانے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ سب صحت کے لیے بھی اچھے ہیں۔ بی بی، آپ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ آپ پاکستان کے مرد اور خواتین میں کام کی تقسیم کار کیسے چاہتی ہیں کہ مرد کون سے کام کریں اور خواتین کون سے کام کریں؟ تقسیم کرنا تو بہت مشکل ہے، اس لیے جو کام خواتین کرتی ہیں، جیسے کھانا پکانے کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، وہ مرد بھی کر سکتے ہیں، اور جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ جیسے جنگ میں لڑنا، وہ تو خواتین بھی کرتی ہیں، تو تقسیم کرنا مشکل ہے، مگر یہ ہر ایک کے اوپر آزادی ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کام کرنے چاہتے ہیں، نہیں کرنے چاہتے ہیں، کس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ میں جلا وطن ہو جاؤں تاکہ مجھے موقع ملے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، کیونکہ ایک ماں کے دل میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کام بھی میں کروں مگر بچوں کو تو نظر انداز نہیں کروں، دے مائنرز، اس لیے اس وقت وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو میں خوش نصیب ہوں ایک طور سے کہ آل دا تکلیف کے باوجود
کہ میں بچوں کے ساتھ ہوم ورک کر سکی، جب ان کے دانت گرے تو میں ساتھ تھی، جب ان کو پہلے دن اسکول لے جانا تھا میں ساتھ تھی. اگر میں پرائم منسٹر ہوتی تو سب کچھ میں نہیں کر سکتی. مجھے زیادہ تر افسوس ہوتا ہے یہ شاہ نواز کی بیٹی کے لیے کہ اس کے پاس باپ نہیں تھا اسکول لے جانے کے لیے، اس کے ساتھ ہونے کے لیے، اور چھوٹے ذوالفقار کے لیے، کیونکہ جب مرتضیٰ شہید ہوا تو بہت چھوٹا تھا. بیٹی تو پھر بھی اس کا خیال رکھتا تھا جب دمشق میں تھا، مگر چھوٹا بیٹا جو تھا بہت جلدی باپ کھو دیا. بی بی آج لندن میں بارش ہو رہی ہے، آپ کو کیسا موسم پسند ہے؟ میرے کو درمیانہ موسم پسند ہے، زیادہ ٹھنڈ بھی نہ ہو اور زیادہ گرمی بھی نہ ہو. سویٹر تک تو میں پہن سکتی ہوں، مگر سویٹر سے زیادہ گرمی ہو، ٹھنڈی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا. جب میں چھوٹی تھی تو میں بورڈنگ اسکول میں بھی پڑھتی تھی مری میں، اور ادھر برف بہت ہوتا تھا. پھر میں یونیورسٹی گئی، ادھر بھی برف بہت تھا. مجھے پتہ نہیں کیوں برف مجھے نہیں پسند. آپ کو کون سا شاعر پسند ہے، اور کیا سیاست میں شاعری کا کوئی تعلق ہے؟ سیاست میں تو شاعری کا تعلق ضرور ہے، اس لیے جو شاعر ہیں وہ دل کے درد سے لکھتے ہیں، اور ان کے شاعری اس وقت اچھے ہیں جب وہ کچھ مشکل میں ہوں. میرے کو موقع نہیں ملا کہ میں اردو شاعری سیکھوں. ویسے آصف کو اردو شاعری کا بہت شوق ہے، تو جب سے میری شادی ہوئی وہ مجھے یہ شعر شاعری سناتے ہیں، اور جب جیل میں پہلے تھے تو مجھے ہر دن ایک پوئم لکھتے تھے. تو میں کبھی کبھی ان کو دھمکی دیتی ہوں کہ میں وہ سب ان کے جو پوئمز ہیں کتاب میں شائع کروں گی، مگر وہ اجازت نہیں دیتے کہ میں شائع کروں. بی بی وہ رومانٹک پوئٹری ہوتی ہے یا سیاسی پوئٹری؟ یہ آپ کو مجھ سے پوچھنا پڑے گا. مگر جہاں تک میرے کو اپنا جو شوق ہے، مجھے شیکسپیئر سے بہت شوق تھا. اور جب میں چھوٹی تھی تو میں بہت سے شیکسپیئر پلیز کو جانتی تھی، اور ان سے میں کوٹیشنز لے لیتی تھی، اور میرے تقریروں میں یا میرے ڈیبیٹس میں اسکول میں ڈال دیتی تھی. پاکستان میں آپ کے مخالف حلقوں میں یہ تاثر عام ہے کہ آپ امریکہ کی ضرورت سے زیادہ حمایتی ہیں، جبکہ آپ کے والد کے نظریات اس سے متصادم تھے. آپ اس کے بارے میں کیا وضاحت کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بھٹو صاحب کا زمانہ ویتنام وار کا زمانہ تھا، اور اس وقت پوری ایشیا امریکن مداخلت کے خلاف تھی، اور اس وقت اینٹی امریکنزم بہت عروج پر تھا. ساتھ ساتھ وہ ایسے زمانہ تھا جدھر کمیونزم اور کیپٹلزم کی لڑائی لڑی جا رہی تھی. مگر میرے زمانے میں ویتنام وار بھی نہیں ہے، اور کیپٹلزم کمیونزم کی بھی لڑائی ختم ہو چکی ہے. چین کے اندر بھی فری مارکیٹ کے کچھ کمپٹیشن ڈال رہے ہیں. تو وہ جو اینٹی امریکنزم اس دور کا تھا وہ ابھی نہیں ہے. اس آج کے دور میں کچھ امریکن پالیسیز ہیں جدھر ہم اتفاق کرتے ہیں، کچھ ہیں جدھر ہم تنقید کرتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک جمہوری نظام ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اچھا نظام ہے. امریکہ کے اندر خوبیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. برائی کون سی ہے؟ ان کے نوجوان زیادہ تر ڈرگز لیتے ہیں. ان کے نوجوانوں کے اوپر اتنا احترام پیرنٹس کے لیے نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلچر اور ہمارے کلچر میں کچھ فرق ہے. کچھ ایشوز ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو طالبان کر رہے تھے وہ غلط تھا. جو القاعدہ بھرتی کر رہی تھی اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو، اور میں اس بات کے حق میں تھی کہ طالبان اسامہ بن لادن کو کے حوالے کریں یا ان کی حکومت جانی چاہیے. جہاں تک عراق کا ایشو ہے، ادھر میں سمجھتی تھی کہ بہتر تھا کہ یونائٹڈ نیشن سے ریزولوشن
لے لیتے ہیں. اور ادھر میں سمجھتی ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو ضرور ہم کچھ نہ کچھ سیاسی حل نکال دیتے. لیٹ اس اپریسیٹ جو پازیٹیو ہے اینڈ لیٹ اس کرٹیسائز جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائے مختلف ہے. مگر یہ قسم کا جو بلینکٹ لوگ توقع رکھتے ہیں وہ ان کے پاس ریزنز ہوں گے کہ کیوں کرتے ہیں. نوابزادہ نصر اللہ خان سے سیاسی صلاح مشورہ کیا. آپ کی جماعت اور بہت سی دوسری جماعتوں نے اے آر ڈی کا اتحاد بنا رکھا ہے. کیا آپ اے آر ڈی کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں اے آر ڈی کے کارکردگی سے بہت مطمئن ہوں. مشکل صورتحال میں اے آر ڈی قائم ہوا اور اس وقت جو جمہوری جد و جہد ہے پاکستان کے عوام کی اس میں اے آر ڈی کا بہت اہم کردار ہے. پاکستان میں حکمران جماعت کے حامیوں کا خیال ہے کہ اپوزیشن جماعتیں تحریک چلانے میں ناکام ہو چکی ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ تو درست ہے کہ حکمران کا خیال ہے کہ تحریک چلانے میں سیاسی جماعتیں ناکام رہی. حقیقتاً بات یہ ہے کہ لوگ پہلے جلسوں میں جاتے تھے خبر لینے کے لیے کیونکہ اخباروں میں بہت کم خبر چھپتی تھی. تو ابھی خبر لینے کے لیے اتنی ضرورت لوگ محسوس نہیں کرتے. پارٹی کے رہنما بھی مذاکرات میں شریک ہوئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ سے آپ کی طویل سیاسی رفاقت رہی. بطور سیاستدان آپ نے ان کو کیسا پایا؟ ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کا ایک مقام ہے اور وہ یعنی ملک کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ان کی مقبولیت کا. اور جس طرح یہ باہر جا کر متاثر کر سکتی ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایسٹ یعنی قوم کے لیے ہے. تو ان کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ ملک کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اس دوران ان کے بچے بھی وہیں آ گئے. آپ کی اپنی ماما کے بارے میں کیا فیلنگز ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے مثبت پہلو کیا ہیں، پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں؟ There are a lot of good points. I'm not really sure of the bad ones yet. I don't know what to answer yet. پاکستانی پالیٹکس میں are you interested? We're all interested in politics, but now we've got to study, so we wait till the future and see where that takes us. You are interested in military? Yeah. In what aspects? I think they're really a good part in the future and we need them a lot. Why do you want to join the military? Because I think they're really cool and they're really strong and we need them, And we're basically. going to stop the army coups by joining, good people joining. And that too. So say it, na? پازیٹیو پوائنٹس بہت اچھے ہیں. میں پتہ نہیں نیگیٹو پوائنٹس میں نہیں پتہ ہے. آپ کو پاکستانی سیاست میں دلچسپی ہے؟ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں. کیا چیز اچھی لگتی ہے پاکستان کی؟ اٹس نائس It's my country. اینڈ اٹس مائی کنٹری. کوئی شکایت ہے آپ کو اپنی ماما سے؟ No, not really. I think she's a very powerful role model and that'll really help me in my future. But there's no negative points. پاکستانی پالیٹکس میں are you interested? Maybe not in the politics, but I really want to help people. آپ کو اپنے پاپا یاد آتے ہیں؟ Yeah, very much. I miss him. پیپلز پارٹی کی طرف سے نوابزادہ نصر اللہ خان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. تمام جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے ساتھ نوجوان لیڈر حسن نواز بھی ہیں. آج میں حسن صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ عشائیے کے بعد گھر روانہ ہوئی.
پاکستان میں آپ کے مخالف بہت سے حلقوں کا خیال ہے کہ آپ یہاں بہت پرتعیش زندگی گزار رہی ہیں، سچ کیا ہے؟ یہاں بھی کوئی مجھے شکایت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال تو کیا، گھر ہیں، بچے ہیں، کھانا ہے، مگر اصلی طور میں وہ جو میرا انفراسٹرکچر ہے پاکستان میں وہ یہاں نہیں ہے. میں بلاول ہاؤس ہو یا نودیرو ہاؤس ہو یا اسلام آباد، ادھر میرے پاس بہت سپورٹ سسٹم ہے، میرے پاس بڑا سٹاف ہے، تو لوگ آتے ہیں چائے بنانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے. میرے پاس ڈے آپریٹر ہے، نائٹ آپریٹر ہے، میسیجز مجھے ملتے ہیں. یہاں میرے پاس ایک ہاؤس بوائے ہے، کبھی یاد کرتا کبھی یاد نہیں کرتا، کبھی بچے فون اٹھاتے کبھی نانی فون اٹھاتے ہیں. میرے پاس وہاں بہت سیکریٹریل سپورٹ ہے، اور جو لوگ خط بھیجتے ہیں سب کا جواب جا سکتا ہے. یہاں میرے پاس بہت کم سیکریٹریل سپورٹ ہے، تو اس لیے ظاہر ہے اپنے ملک کے اندر گاڑیاں ہیں. ادھر میرے پاس جب بھی میرے کو گاڑی چاہیے تو مجھے بتاتے ہیں بچوں کا اسکول کا وقت ہو گیا ہے یا بچے ٹیوشن کے لیے گاڑی لے گئے ہیں، تو وہاں تو بچوں کا الگ گاڑی ہوتا ہے، میرا الگ گاڑی ہوتا ہے، آصف کا الگ گاڑی ہوتا ہے. تو یہاں کتنی گاڑیاں آپ کے پاس؟ یہاں تو میرے پاس کوئی گاڑیاں نہیں. میرے پاس ہے گاڑی دبئی میں، اور میں نے یہاں ایک گاڑی لی تھی، مگر بہت مشکل ہے یہاں پارکنگ کرنا، تو میں زیادہ تر چلا نہیں سکی. مگر میرے پاس وہاں ڈرائیورز ہیں، اور یہاں تو میرے پاس ڈرائیور نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہاں تو کدھر جانا ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں مجھے باہر جانا ہے، گاڑی بھی موجود ہے، ڈرائیور بھی موجود ہے، آپ جا سکتے ہیں. کسی خط کو فوٹو سٹیٹ کرنا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں دے دو فوٹو سٹیٹنگ کے لیے، لیفلٹ ہو یا آرٹیکل اخبار کا ہو، فوٹو سٹیٹ ہو کر کے آ جاتا ہے. یہاں پھر دیکھنا پڑتا ہے کوئی ہے نہیں ہے، بلاول تم کر لو، بختوار وہ نہیں کر سکتے پھر میں کرتی ہوں. شکر اللہ بھی بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو تینوں میرے اسسٹنٹس بن رہے ہیں. ایک کو میں قطر لے گئی، ایک کو میں نیپال لے گئی، اور جو سب سے چھوٹی ہے یہاں لندن میں فونس کو میں سکھا رہی ہوں کہ کیسے جواب دیتے ہیں. بچے کون سی چیز سب سے زیادہ مس کرتے ہیں پاکستان کو؟ بچے تو اپنے باپ کو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں اور واپس جانے چاہتے ہیں. ظاہر ہے جب وہ واپس جاتے ہیں پاکستان کے اندر ہمارے بھائی بہن ان کو اتنا عزت اور احترام دیتے ہیں کہ ان کا دل محبت سے بھر جاتا ہے. وہ ہر وقت مجھ سے پوچھتے ہیں واپس کب جا سکتے ہیں. کبھی بھی موقع ہو میں کہتی ہوں بچے آئیں ہم بات کریں، واپس کب جائیں گے؟ تو پھر میں کہتی ہوں یہ تو میں جواب نہیں دے سکتی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو چھوٹی کہتی ہے مجھے عدالت بھیجو، میں جج کو کہوں گی تم نے میرے باپ کو کیوں لیا. بی بی آپ کی شہرت تو بہت بہادر عورت کی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ اب آپ جیلوں سے ڈرتی ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں جیلوں سے ڈرتی ہوں، اور ان کا حق ہے کہنا جو ان کی مرضی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ایک مارشل لاء حکومت کے ساتھ مقابلہ کرنا جرت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہسبینڈ کو جس کو یرغمال کیے ہیں 7 سال کے لیے، جس کو کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑیں گے، تمہاری بیوی ایک سٹیٹمنٹ دے دے کہ سیاست چھوڑ دے گی، وہ کسی کے اوپر ہو تو ان کو پھر معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے. مگر میرے دشمن جو کہیں یا نہ کہیں، میں نے ایک سٹینڈ لی ہوں، اور وہ سٹینڈ قائد اعظم اور قائد عوام کے پاکستان کے لیے ہے، ایک وفاقی جمہوری اور عوامی پاکستان. اور وہ سٹینڈ لینا اور ایک پوری ریاست کا مقابلہ کرنا، میں تو غریب عوام کی مشکور ہوں کہ ان کی دعاؤں سے مجھے وہ ہمت ملی، اور پارٹی کے رفقار کی میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ساتھ دیا کہ پوری ریاستی قوت کو ڈیفائی کرنا اور ان کے سامنے کھڑا ہونا، اور کہ اللہ نے ہمیں یہ ہمت دی. یعنی کہ یہ کوئی آرڈنری لائف نہیں جو چیزیں کیے جاتے ہیں. ایک کبھی کبھی میں جوکنگلی کہتی ہوں کہ میں ایک ڈویژن آف پاکستان آرمڈ فورسز کو کمانڈ کرتی ہوں، کیونکہ میرے کو آبزرو کرنا، مجھے فالو کرنا، مجھے ٹیپ کرنا، میرے ای میل کو ہیک کرنا، میرے فیکسز کو ہیک کرنا، جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں ان کو مل کر کے معلوم کرنا راؤنڈ اباؤٹ وے میں کہ کیا کیا باتیں ہوئی، میرے کو فالو کرنا امریکہ، لندن، دبئی. اس کے لیے کم از کم ایک ڈویژن لوگ کے بیٹھے، مے بی ایون اے کور اگر ہم نیب اور اداروں کو ڈال دیں. بی بی آپ کی پاکستان واپسی میں کیا رکاوٹ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میرے باہر رہنے سے ایک احتجاج ہوتا کہ پاکستان کے اندر استحکام نہیں، پاکستان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ نام نہاد جمہوریت ہے. میرے باہر رہنے سے ثابت ہوتا ہے کہ all is not well، کہ وہاں something is wrong with مشرف's rule. اگر میں جاؤں گی واپس تو ایک قسم کا میں مفت میں ان کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہوں، اور کچھ مجھے واپسی میں نہیں مل رہا، میرے جماعت کو نہیں مل رہا. اگر میں واپس جا رہی تھی، الیکشن میں حصہ لیتی، پارلیمنٹ کے اندر جاتی،
تو ایک قسم کا ان کو سرٹیفکیٹ یا لیجٹمیسی مل جاتی، ہم اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، مگر پارٹی کو بھی کچھ ہوتا کہ میں اسمبلی کے اندر موجود ہوتی، مگر جب میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتی ہوں تو ایک مفت سرٹیفکیٹ ان کو دینا میں کیوں دوں؟ جلا وطنی سے میں ایک پروٹیسٹ کر رہی ہوں اور ان کو لیجٹمیسی ڈینائی کر رہی ہوں۔ محترمہ، حال ہی میں سوئس عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ پاکستان میں آپ کے مخالف حلقے کا خیال ہے کہ اس سے آپ کی شہرت کو سخت نقصان پہنچا ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی سوئس عدالت نے میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ ایک میجسٹریٹ تھا جس کی ایکویولنٹ پاکستان کے اندر انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، اور اس نے ایک ایڈورس فائنڈنگ دی، میں نے اس کو اپوز کی اور وہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں میرے خلاف کوئی فائنڈنگ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے اپنے گلے میں ایک ہار لگا دیا ہے۔ یہ ہار اگر جنرل صاحب سمجھتے میرے ہیں تو سب سے پہلے بتائے کہ اس کے گلے میں کیوں ہے اور میرے گلے میں کیوں نہیں ہے۔ میں ایک ایسے خاندان سے آتی ہوں جو پاکستان کے سامنے ہے، خاص میری پرورش 70 کلفٹن میں ہوئی، بلاول ہاؤس میں شادی سے پرائم منسٹری سے پہلے میں گئی، نودیرو ہاؤس سب کے سامنے ہے، آصف صاحب بھی ای آئی لائنز میں 10,000 گز کے گھر میں رہتے تھے۔ تو جنرل صاحب بتائیں کہ ان کا گھر کون سا تھا جب وہ چیف ایگزیکٹو نہیں بنے، وہ تصویر نکالیں۔ میرے پاس نیکلسز بھی ہیں، میری شادی کی تصویر میں دیکھیں میں مہنگی سی نیکلس پہن رہی ہوں، یہ نیکلس میرا نہیں ہے مگر میرے پاس نیکلسز ہیں۔ یہ جنیوا کا اکاؤنٹ میرا نہیں ہے مگر میرے پاس اکاؤنٹس ہیں۔ دکھ جنرلوں کو یہ ہے کہ میرے پاس پریولیج اور لگژری لائف کا موقع ہے مگر میں نے اس پریولیج اور لگژوریس لائف کو مسترد کر کے عوام کی خدمت کر رہی ہوں، اور ان کی دشمنی اس وجہ سے ہے کہ میں غریب لوگوں کی مدد کرنے چاہتی ہوں۔ آصف صاحب اگر پیسے سے دلچسپی رکھتا تو وہ 7 سال اپنے کاروبار کو تباہ نہیں کرتا، پہلے دن ڈیل کرتا کہ میں باہر نکلوں اور پیسے بناؤں۔ ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عوام کے آنکھوں میں عزت کی ضرورت ہے اور ان کے دل میں محبت کی جگہ کی ضرورت ہے، اور اس لیے ہم پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ دن کی گہما گہمی کے بعد رات گئے، انہوں نے گھر سے باہر آ کر الوداع کہا۔